حیدرآباد میں MQM کے اراکین سندھ اسمبلی راشد خان ایڈوکیٹ انجینئر صابر حسین قائم خانی اور ناصر حسین قریشی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حیدرآباد میں آج بھی ترقیاتی منصوبے MQM کی سابقہ حکومت کے دور میں کیے گئے کاموں کے مرہون منت چل رہے ہیں، جبکہ موجودہ میئر حیدرآباد اور صوبائی حکومت اپنے منصوبے عوام کے سامنے پیش کرنے میں ناکام ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی صابر حسین قائم خانی کا کہنا تھا کہ ہیسکو کے CEO نان ٹیکنیکل ہیں، جس کے باعث حیدرآباد مسلسل اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر موجودہ CEO کو ہٹا کر نیا اور تجربہ کار CEO تعینات کیا جائے۔ MQM کے رہنما راشد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ میئر حیدرآباد اور تینوں صوبائی وزراء نے شہر کے لیے کوئی منصوبہ نہیں دیا، لیکن MQM کی توجہ دلانے پر یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبے، نکاسی آب کے نظام، پمپنگ اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن، جنریٹرز، مین روڈز اور فلائی اوور سب MQM کے دور میں مکمل ہوئے، مگر آج میئر حیدرآباد ان منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کے بڑے مسائل پر صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی، جبکہ بارش کے بعد شہر کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ پہلی بوند پڑتے ہی فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں اور بارش رکنے کے بعد بھی گھنٹوں بجلی بحال نہیں کی جاتی، جس کے باعث نکاسی آب اور فراہمی آب کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ SDA اور واسا میں تنظیمی نو کے بعد بڑی بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، نچلے درجے کے ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے اور انہیں کئی ماہ سے تنخواہوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ MQM نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ ہیسکو کے CEO کو فوری طور پر ہٹایا جائے، حیدرآباد کے نالے فوری طور پر صاف کیے جائیں، نالوں کی دیواریں تعمیر کی جائیں، واسا ملازمین کی تنخواہیں بحال کی جائیں، شہر کے لیے فوری ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں اور ہر محکمے میں ہونے والی کرپشن اور لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے۔ MQM رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن MQM ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ 5 مطالبات حکومت کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں میئر حیدرآباد کاشف چورو، ان کی پوری ٹیم، ضلع انتظامیہ بشمول کمشنر حیدرآباد اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد اور تمام لوگوں کو ان کے رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں کہ حیدرآباد میں جو امدادی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں، جو یہاں کی ضروریات ہیں، اس میں یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو ضرور اعتماد میں لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ یہاں پہ سیاسی بنیادوں پر یا صرف اپنے گاؤں گوٹھ یا اپنے علاقوں میں وہ صرف اپنے امدادی سرگرمیاں دکھاتے رہیں اور شہر جو مین حیدرآباد کی پہچان ہے، لطیفہ باؤ حیدرآباد کی پہچان میں ڈوبا رہے۔ دوسرے میں یہ کہتا ہوں کہ ہیسکو کے قبلے کو درست کرتے ہوئے اس میں جو نان ٹیکنیکل CEO لگایا گیا ہے کہ جس کا تعلق ٹیکنیکل شعبے سے ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، یہ خود ہمارا آئین بھی کہتا ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی کہتی ہے، اور اس کی نااہلی کی وجہ سے ایک ذرا بارش ہوتی ہے اور گھنٹوں شہر میں لائٹ نہیں ہوتی، اس CEO کو تبدیل کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ایک CEO پہلے اکاؤنٹ آفیسر، پھر کمپنی آفیسر، کمپنی اکاؤنٹ آفیسر، اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹر کمپنی سیکریٹری، ڈائریکٹر فائنانس اور پھر چیف ایگزیکٹو آفیسر کیسے اتنی جلدی ترقی کرتے ہوئے بن گیا، اس کے پیچھے کون سی سازش ہے۔ اور تیسرا جو ہے میرا یہ مطالبہ ہے کہ جن دکانوں میں پانی گیا ہے، جن علاقوں میں پانی گیا ہے، ان دکانوں، علاقوں اور گھر والوں کو نہ صرف یہ کہ معاوضہ دیا جائے بلکہ ان کی بحالی کے اقدامات کیے جائیں۔ اور چوتھی بات میری یہ ہے کہ سندھ حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے اس کے لیے وہ یہ ضرور دیکھے کہ پورے سندھ کے جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کراچی، حیدرآباد سندھ کے شہری علاقوں کو اگر وہ اس سے نکال دیں گے تو پھر سندھ کی جو حکومت ہے وہ بیکار ہے۔ ابھی جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہو کہ پھر لوگ اس کلائمیٹ چینج کو گورنمنٹ چینج کے اوپر بدل کے رکھ دیں اور سرکار چینج پہ ہم سب لوگ آ جائیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔